سورہ قصص کی آیت نمبر 61 اور یہ سورہ قصص کا 7واں رکوع اور 20ویں پارے کا 10واں رکوع۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا، تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا کہ تم نیک اعمال کرو گے تو تمہیں آخرت کی بہاریں نصیب ہوں گی، جنت کی بہاریں نصیب ہوں گی، صرف یہ وعدہ ہی نہ دیا، فَهُوَ لَاقِيهِ، اور وہ اس وعدے کو پانے والا بھی ہے، جنتی ہے۔ کیا وہ برابر ہو سکتا ہے کَمَن مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا یہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ برتنے دیا؟ دنیا کی نعمتیں تو دیں لیکن گناہ اس نے کیے۔ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن مجرم بنا کر حاضر کیا جائے گا۔ تو ایک تو قیامت کے دن مجرم بنا کر حاضر کیا جائے گا اور دوسرا وہ ہے جسے جنت کا وعدہ ملا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ کتنا پیارا انداز ہمیں سکھایا گیا۔ بحر شریعت کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ وضو کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد دوسرے وقت کے لیے پانی بھر کر رکھنا یہ مستحب ہے۔ دوسرے وقت کے لیے پانی بھر کر رکھنا یہ مستحب ہے۔ اس زمانے میں لوٹے سے وضو ہوتے تھے، اب تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا کرتے تھے، فکر ہوتی تھی، پھر جماعت سے نماز پڑھنا، پہلی صف کو پانے کی کوشش کرنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرنا۔ لیکن یہ ہماری آج کل ایسی کوئی سوچ محسوس نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ آئے اور وہ جیسے ہی مسجد میں پہنچے، تو اس زمانے میں تو کوئی گھڑیاں نہیں تھیں، نمازوں کے اوقات فکس نہیں تھے، اذان ہوتی تھی اور لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھے، تو کسی وجہ سے انہیں اذان کی آواز نہ آئی یا کیا معاملہ تھا، تو آپ تاخیر سے پہنچے۔ تو جیسے ہی مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو امام کی آواز آئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام نے سلام پھیر دیا تو آپ کی زبان سے بھی اختیار نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا اگر عراق کی حکومت میرے پاس ہوتی اور ساری حکومت میری چھن جاتی تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنی میری آج جماعت نکل گئی، اس کا مجھے اتنا افسوس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں تو ایسا کبھی ذوق ملا، اللہ کرے مل جائے۔ ایک بزرگ کی ایک دن جماعت جو ہے چھوٹ گئی، وہ جماعت میں نہیں آ سکے، تو دو آدمی ان کی تعزیت کرنے کے لیے آئے۔ پوچھا حضرت خیریت تو ہے؟ آج حضرت جماعت میں نظر نہیں ہے، طبیعت وغیرہ تو درست ہے۔ کتنی پابندی سے جماعت کی پابندی کرتے ہوں گے؟ ہمارے یہاں تو یہ کہ ہم اگر جماعت میں پہنچ جائیں تو شاید وہ پوچھنے کے لیے آ جائیں، حضرت خیر تو ہے؟ آج آپ کیسے مسجد میں نظر آ رہے ہیں؟ تو اگر 10 منٹ پہلے پہنچ جائیں تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ بھئی مسجد کے اندر یہ حضرت صاحب جو ہے 10 منٹ پہلے کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جماعت میں نظر نہیں آئے۔ تو وہ بزرگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے، زور زور سے رونے لگے۔ تو پوچھنے والے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیوی مر گئی، کیا ہوا؟ تو کہا حضرت ہمیں نہیں پتا کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو آپ نے روتے روتے کہا میرا اگر بیٹا مر جاتا تو ہزاروں لوگ میری تعزیت کے لیے جمع ہو جاتے، لیکن اتنا بڑا میرا نقصان ہوا کہ بیٹا مر جائے، بیوی مر جائے، مال اسباب سب جل جائیں، اس سے بھی بڑا نقصان ہوا، میری جماعت چھوٹ گئی۔ اور پوچھنے والے صرف 2 ہی آئے۔ افسوس، لوگوں کے نزدیک دین کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، اس پہ رو رہے تھے کہ دین کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اور اب تو ہمارے دور کے اندر تو 2 کیا، اگر ایک نماز کیا، ساری نمازیں انسان قضا کرتا رہے پھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے، ایک صحابی رنجیدہ تھے انتہائی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا، کیوں رنجیدہ ہو؟
عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 اونٹ مال بردار جو مال سے بھرے ہوئے تھے 10 اونٹ وہ چوری ہو گئے. حضرت سوچیں ایک اونٹ بھی چوری ہو جائے تو کتنے ہزاروں روپے کا ہے فی زمانہ اونٹ. تو ایک اونٹ نہیں 10 اونٹ, اور پھر خالی اونٹ نہیں تھے, مال سے تجارتی مال سے لدے ہوئے تھے. اس لیے میں رنجیدہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تو سمجھا تمہاری تکبیر اولا نکل گئی, میں تو سمجھا تمہاری تکبیر اولا نکل گئی. تکبیر اولا کسے کہتے ہیں؟ تکبیر اولا اصل تو یہ ہے کہ جب امام کہتا ہے اللہ اکبر اور وہ ہاتھ باندھ لیتا ہے تو اس کی قرات شروع کرنے سے پہلے آپ بھی نماز میں شامل ہو جائیں, یہ ہے تکبیر اولا. امام نے کہا اللہ اکبر اور وہ ثنا پڑھتا ہے اور پھر اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کے تلاوت شروع کرتا ہے, تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نماز میں شامل ہو جائیں تو کہیں گے تکبیر اولا مل گئی. 40 دن تک اگر کوئی تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرے تو اسے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا جاتا ہے, اسے نفاق سے آزاد کر دیا جاتا ہے, یعنی وہ جنتی ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کیا شان ہے, 40 دن نہیں 40 سال تک آپ نے تکبیر اولا سے نماز ادا کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو سمجھا تمہاری تکبیر اولا نکل گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس طرح رنجیدہ تھے کہ 10 اونٹ مال بردار چلا جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے. تمہارا رنج کا انداز ایسا تھا گویا کہ تمہاری تکبیر اولا نکل گئی. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر اولا کی اتنی اہمیت ہے, اتنی اہمیت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 مال بردار اونٹ کی کیا حیثیت ہے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں اونٹ ہوں, سامان سے لدے ہوئے ہوں, سونے چاندی کے کمرے بھرے ہوئے ہوں, اربوں خربوں روپے ہوں, یعنی ساری دنیا کی بادشاہت اور ساری دنیا کی دولت سے بھی بڑھ کر ایک تکبیر اولا ہے. یہ اہمیت اور یہ ذوق کب پیدا ہوگا؟ جب ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور آخرت کی اہمیت پیدا ہو جائے. تو یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایک وہ ہے کہ جسے جنت کا وعدہ دیا گیا اور وہ اس وعدے کو پائے گا, اور دوسرا وہ ہے جسے دنیا کی نعمتیں ملی لیکن وہ کل بروز قیامت جہنم میں جائے گا, مجرم بنا کر حاضر کیا جائے گا. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, اور اس قیامت کے دن اللہ تعالی ندا فرمائے گا ان مشرکوں کو, فَيَقُولُ, اور فرمائے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, تمہارے جھوٹے خدا کہاں ہیں؟ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا, تو کہیں گے وہ لوگ کہ جن پر بات ثابت ہو چکی, یعنی جو جہنمی ہوں گے وہ کہیں گے ربنا, اے ہمارے رب, ہؤلاء الذین اغوینا, یہ ہیں جھوٹے بت ہمارے, جھوٹے خدا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اغویناہم کما غوینا, وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود, یعنی یہ فرمایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا, اور وہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا, در حقیقت یہ خود گمراہ تھے, لہذا ہماری گمراہی کے اثرات ان پہ پڑے. پھر اس کو سماعت کیجیے. قال الذین حق علیہم القول, وہ لوگ کہ جن پر بات ثابت ہو چکی وہ کہیں گے ربنا, اے ہمارے رب, ہؤلاء الذین اغوینا, یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا. اغویناہم, ہم نے انہیں گمراہ کیا. کما غوینا, جیسے خود گمراہ ہوئے تھے, یعنی ہم خود بھی گمراہ تھے تو ہم نے انہیں بھی گمراہ کیا. یہ وہ کہیں گے کہ جو قوم کے سردار ہوں گے.
پھر وہ جو لوگ ہوں گے جو تابع ہوں گے وہ کہیں گے کہ مالک و مولا تو انہیں ڈبل ثواب، یعنی انہیں ثواب سے محروم کر اور ڈبل محروم کر، اور عذاب جو ہے انہیں ڈبل دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ دونوں کو ڈبل ڈبل عذاب دیا جا رہا ہے اور تم دگنا ثواب سے محروم ہو، اس لیے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو گمراہ کیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جو جھوٹے خدا ہیں وہ در حقیقت تو بت تھے، لیکن جواب جو ہے سرداروں نے دیا۔ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت ان لوگوں نے سرداروں کی باتیں اس طرح مانی جس طرح اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ تو جھوٹے خدا بت بھی ہیں اور ان کے سردار بھی ہیں جنہیں انہوں نے اپنا خدا سمجھ لیا اور آنکھیں بند کر کے ان کی باتیں انہوں نے تسلیم کی۔ تبرأنا الیک، ہم ان سے بیزار ہو گئے اور تیری طرف اب رجوع لائے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، وہ ہم کو نہ پوجتے تھے۔ سردار کہیں گے مالک یہ ہم کو نہ پوجتے تھے، بلکہ بات یہ ہے کہ خود اپنی یہ خواہشات پر چلتے تھے۔ وقیل، بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو جواب دیں گے یہ جواب بت دیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ گویائی عطا کرے گا، اور وہ کہیں گے اے مالک یہ در حقیقت ہمیں نہ پوچھتے تھے، اور بظاہر دیکھنے میں تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود گمراہ تھے، ہم بے جان پتھر تھے، ہمیں بت کی شکل میں بنایا گیا تھا، لیکن در حقیقت یہ اپنے نفس کے پجاری تھے۔ وقیلا، اور کہا جائے گا ادعوا شرکاءکم، اب تم اپنے جھوٹے خداؤں کو پکارو۔ فدعوہم، تو وہ کل بروز قیامت انہیں پکاریں گے۔ فلم یستجیبوا لہم، تو وہ انہیں کوئی اس وقت جواب نہ دیں گے، کوئی کام نہ آئیں گے۔ ورأوا العذاب، اور وہ عذاب دیکھیں گے۔ لو انہم کانوا یہتدون، کیا اچھا ہوتا اگر وہ راہ پاتے، اگر وہ ہدایت پا جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، ایسی ذلت وہ نہ اٹھاتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن اللہ تعالی ندا فرمائے گا۔ فَيَقُولُ، پھر وہ فرمائے گا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم یہ بتاؤ اے کافروں تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، تو اس دن ان کی خبریں اندھی ہو جائیں گی، یعنی وہ کوئی جواب دینے کے قابل نہ ہوں گے۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو بہرحال جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے اچھے کام کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو قریب ہے کہ وہ سیدھی راہ کو ضرور پا جائے گا، وہ جنت کی راہ کو ضرور پائے گا۔ مفلحین کے معنی ہے کامیاب ہونے والے، یعنی قریب ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا جو سیدھی راہ پا کر جنت میں پہنچنے والے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ وَيَخْتَارُ، اور جسے چاہتا ہے پسند فرماتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کا کچھ اختیار نہیں، ان جھوٹے خداؤں کو کوئی اختیار نہیں۔ اسی طرح حقیقت میں ہمیں اپنے اوپر بھی کوئی اختیار نہیں، جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کا مسلک یہ ہے کہ نہ تو انسان مکمل طور پر اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی مکمل طور پر یہ بے بس ہے۔ پتھر کی طرح یہ جامد نہیں ہے اور کلی طور پر اختیار بھی نہیں رکھتا،
تو انسان کو مجبور محض ماننا یہ بھی غلط ہے، اور انسان کو اس طرح ماننا کہ مکمل اختیارات اس کے پاس ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقی اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور انسان چاہے کتنا بھی اچھا کرنا چاہے، دنیا کی کتنی بھی ترقی کرنا چاہے، رب نہ چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ کو پاکی ہے، وتعالی عما یشرکون، اور اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے برتر ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں سب اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ہے اللہ کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں اسی کی حمد ہے، تعریف ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے حکم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ، اے محبوب آپ فرمائیے، أَرَأَيْتُمْ، ذرا بتاؤ تو صحیح، إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے تم پر رات کو مسلط کر دے، الی یوم القیامہ، قیامت تک، رات ہی رات ہو، دن آئے ہی نہیں، من الہ غیر اللہ، تو کون سا خدا ہے اللہ کے علاوہ، یاتیکم بدیاء، کہ جو روشنی لے کر آئے، افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتم، ذرا بتاؤ تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن کو مقرر کر دے، من الہ غیر اللہ، تو کون ہے اللہ کے سوا خدا، یاتیکم باللیل، کہ وہ تمہارے لیے رات لے کر آئے، تسکنون فیہ، جس میں تم سکون پاؤ، چین پاؤ، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ رب کی قدرتیں ہیں، اس نے یہ نظام مقرر کیا، اس نظام میں نہ کوئی تبدیلی لا سکتا ہے، اور اگر اللہ تبدیلی لائے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، آج کل سائنسدان بڑا شور مچا رہے ہیں اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ زمین کی جو مقناطیسی قوت ہے اس میں بڑی تیزی سے کمی آ رہی ہے، یعنی جب ان کا یہ خیال ہے سائنسدانوں کا کہ زمین جو بیچ میں قائم ہے خلا کے اندر، جس طرح سورج ہے، چاند ہے، تو زمین بھی اسی طرح ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مقناطیسی قوت ہے، اور تمام سیارے اور ستاروں کے درمیان ایک قوت پائی جاتی ہے، تو وہ اس قوت کی وجہ سے اس طرح جو ہے قائم ہے۔ تو اب سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کی مقناطیسی قوت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور ان قریب جو ہے یہ زمین دھماکے سے تباہ ہو جائے گی۔ تو اس کو بعض اسلامی جو مفکر ہیں وہ اسے قیامت کا نام دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر مقناطیسی قوت میں اللہ تعالی کمی پیدا فرما دے اور اس سے قیامت تو نہ آئے لیکن نقصانات ہوں، اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تو اللہ رب العالمین یہ کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور کوئی سائنسدانوں کی طاقت نہیں چلے گی۔ وہ صرف خبر دے سکتے ہیں کہ بھئی اب 1 گھنٹے کے بعد یہ ہونے والا ہے۔ جس طرح سونامی کا طوفان آیا، تو اس طوفان کی ابتدا کیسے ہوئی کہ سمندر کے اندر زلزلہ آیا، اور اس زلزلے سے سمندر کے اندر کی زمین جو ہے وہ دھس گئی، تو جس سے پانی کے اندر ایک طوفان پیدا ہوا، اور ایسا طوفان پیدا ہوا کہ اس نے لاکھوں انسانوں کو مٹا دیا، حالانکہ وہ معمولی سے چند سیکنڈ کا زلزلہ تھا۔ رب العالمین ہر چاہت پر قادر ہے، وہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے رات کر دے، وہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے دن کر دے۔ جب یہ سب رب کی رحمت ہے
تو پھر بندہ رب کی نافرمانی کیوں کرے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، اور یہ رب کی رحمت میں سے ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون پاؤ، چین پاؤ، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ندا فرمائے گا، فَيَقُولُ، پھر وہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے جھوٹے خدا؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر ہم فرمائیں گے تم سب اپنی دلیل پیش کرو۔ ہر امت کے نبی امت کے خلاف گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے ہمارا کہنا نہیں مانا۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو وہ جان لیں گے کہ حق تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، حق اللہ کا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو من گھڑت باتیں کہتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے۔